جو گولیاں چلائیں، گولیاں برسائیں، 70 سے زیادہ لوگ اس وقت خالصتاً کشمیری عوام، کشمیر کے انسان وہ سڑکوں پر ہیں اور اپنی جدوجہد کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق خود ارادیت کے لیے خود متحرک ہیں، ہم کسی کے شے پر یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ وہاں کی حکومت کی اس ظالمانہ، انتہا پسندانہ اور جارحانہ رویے کے خلاف خود ہندوستان کی اپوزیشن نے اور سیاسی جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا ہے، اور صرف وہاں کی مقامی آبادی ہے جو سڑکوں پہ ہے، مظاہرے کر رہی ہے، تحریک کو متحرک کر کے آگے بڑھاتی ہے۔ نہتھے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ان کی سفاکیت اور ان کی درندگی نے، ہم کشمیریوں کے اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں، قدم قدم ان کے ساتھ ہیں۔ سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت پاکستان کی ان کو حاصل ہے، اور ہر بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر پر کشمیریوں کی ترجمانی کرنا، پاکستان اس کو اپنا ایک فریضہ تصور کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا تاریخی خطاب جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کا مقدمہ پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، کشمیر کی ہر طرح کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم مسئلہ کشمیر پر تحریک التوا کی بنیاد پر بحث کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز نے نہتھے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے اور ان کی سفاکیت اور ان کی درندگی نے جو اخباری اطلاعات ہیں، جو گولیاں چلائیں، گولیاں برسائیں، 70 سے زیادہ لوگ اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں۔ سرزمین کشمیر مظلوم کشمیریوں کے خون سے سرخ ہے۔ اور خاص طور پر جب سے وہاں پر مودی کی حکومت آئی ہے، ان کا رویہ انتہا پسندانہ ہے، جارحانہ ہے، اور کشمیریوں کا وہ حق خود ارادیت جسے اقوام عالم نے، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں تسلیم کیا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر وہ اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں، لیکن مسلسل 80 سال اب پورے ہونے کو ہیں، انہیں اس حق سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان پر الزامات لگتے تھے کہ پاکستان وہاں پر دراندازی کر رہا ہے، وہاں مسلح لوگ بھیج رہا ہے۔ کئی سالوں سے وہاں پر کوئی مسلح جنگ نہیں ہو رہی، اور صرف وہاں کی مقامی آبادی ہے جو سڑکوں پہ ہے، مظاہرے کر رہی ہے، تحریک کو متحرک کر کے آگے بڑھاتی ہے۔
اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، اب خود ہندوستان کے اندر ان کے اپنے دانشور اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اب کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں کے جدوجہد میں اس کی پشت پر پاکستان ہے، یا پاکستان ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، یا یہاں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں محاذوں پہ یہ پاکستان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس وقت خالصتاً کشمیری عوام، کشمیر کے انسان وہ سڑکوں پر ہیں اور اپنی جدوجہد کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق خود ارادیت کے لیے خود متحرک ہیں، ہم کسی کے شے پر یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ کچھ دانشوروں نے، بلکہ وہاں کی حکومت کی اس ظالمانہ، انتہا پسندانہ اور جارحانہ رویے کے خلاف خود ہندوستان کی اپوزیشن نے اور سیاسی جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ کشمیر کے اندر وہ جماعتیں جو پرو انڈین کہلاتے ہیں انہوں نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ بن گیا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حوالے سے بین الاقوامی توجہ اس طرف مبذول کرائیں اور دنیا پہ ثابت کریں کہ وہ آئیں اور کشمیریوں کی اس حق خود ارادیت کا جائزہ لیں اور ان کو ان کا جائز حق دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 77 سال کی طویل عرصے میں مسئلہ کشمیر مختلف مراحل سے گزر کر، نشیب و فراز کا شکار ہو کر، مد و جزر کا شکار ہو کر آج یہاں تک پہنچا ہے۔ بین الاقوامی حالات بھی آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان کی مشکلات بھی آپ کی نظر میں ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ 2001 میں شروع کی گئی تھی، آج اس کے 15 سال پورے ہو گئے ہیں، اور ان 15 سالوں میں عالم اسلام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں عالمی اسلام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے وہاں پاکستان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر خود ایک جنگ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا تاریخی خطاب۔ مولانا نے انڈیا کو اس کی اوقات دکھا دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انڈیا نے جو جارحیت کشمیر میں کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیر ہمیں بہت عزیز ہے، ہم اس کی خاطر کسی بھی حد تک جائیں گے۔